جو شخص اپنے سب کام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کی راہیں بتا دیتا ہے، اور جو اس کی ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اپنے خالق سے مانگا کرو جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ لوگوں سے مت مانگو جو دیں تو احسان، نہ دیں تو شرمندگی۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کسی چیز کی امید نہ ہو۔ جو ذرا سی بات پہ دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں۔ جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی اچھا دوست نہیں ملتا۔ گناہوں کو ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی کمزور کے خلاف کسی طاقتور کی مدد نہ کرو۔ ہنسی مذاق دشمن کی ابتدا ہے۔ خاموشی عالم کی پہچان اور جہل کی پردہ پوشی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں۔ دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ بے شک دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ وہ بغیر دولت کے دولت مند اور بغیر حکومت کے صاحب عزت اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو جائے، تو اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے نکل کر اس کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں اس کو میسر ہوں گی۔ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے سفارشی ہوں گے۔ اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو اطاعت الہی کرو۔ خوشی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی نیند کو چھوڑا۔ اے مومن اپنی جان کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی نہ کرو بلکہ نہایت شوق سے اس کو بجا لاؤ، اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہو اور اس کی رضامندی کی تلاش کرو۔ جو شخص قناعت کو پکڑتا ہے اس کا فکر و فاقہ اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ آدمی کا سب سے برا ساتھی حسد ہے، اور دل میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان میں سب سے بری مصیبت جہالت اور نادانی ہے۔ کینہ اور دل میں کھوٹ رکھنا دل کی بیماری اور یہ سب عیبوں کا سردار ہے۔ جس شخص نے دین کی چادر پہن لی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا اسے ہدایت کی نعمت ہاتھ آئی۔ جو شخص زیادہ تر بےہودہ باتیں کرتا ہے اس کی حق بات بھی کوئی نہیں مانتا۔ صبر کا ثواب مصیبت کی تنگی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بلا دیتا ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس سے بدلے میں محبت کبھی نہ مانگو، کیونکہ تم اس سے محبت کرتے ہو، تجارت نہیں۔ اگر تم کسی پر احسان کرو تو اسے دوسروں سے بھی چھپا کے رکھو۔ ہر ایک کے رزق کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے، بس تمہیں چاہیے کہ اس کی تلاش اور طلب میں وہ طریقہ اختیار کرو جو قانون اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ وہ آدمی کامیاب ہے جس نے آج کا کام ٹھیک اور کل کی غلطیوں سے معافی مانگ لی۔ اپنے پیغمبر کے طریقے پر چلو کہ آپ کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ سچا ہے، اور ان کی سنت کی پیروی کرو کہ آپ کی سنت نہایت سیدھا راستہ ہے۔ قابل رشک ہے وہ شخص جس کا ایمان اور یقین کامل، اور عقل مند وہ شخص ہے جو غیر سے عبرت حاصل کرے۔ لوگوں کے ساتھ دوستی محبت رکھنا کمال عقل مندی اور ان کے ساتھ احسان کرنا نہایت اچھی کوشش ہے۔ آدمی کی قدر اس کی عقل مندی سے ہے، نہ کہ اس کی ظاہری صورت سے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے لوگ تیرے شکر گزار ہوں، اور اچھا مال وہ ہے جس سے شریف لوگ غلام اور تابع ہوں۔
جو شخص ادب نہ ہونے کی وجہ سے مرتبے میں پیچھے رہ جائے وہ اپنی خاندانی بزرگی کی بدولت آگے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں معزز ہو جاتا ہے۔ تیرا مہمان اگرچہ کوئی ادنا سا شخص بھی ہو، اس کی عزت کر اگر تو بادشاہ ہے یا حاکم۔ عزت کو محفوظ رکھنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا طلبی اور برے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ جو شخص مالدار اور امیر ہوتا ہے گھر والے بھی اسی کی عزت کرتے ہیں۔ مومن کی عزت اس کے عمل سے ہوگی اور ایمان کے لحاظ سے رتبہ پائے گا۔ عزت داروں کی عزت کو اچھی طرح محفوظ رکھیں کیونکہ اس سے تیری شرافت اور ہمت ظاہر ہوگی۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیک گمان رکھنا عقل مندوں کی خصلت ہے۔ بارش کا قطرہ سپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر۔ جس کا جیسا ظرف ویسے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی میں اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کا علم لوگوں میں اسے شرمندہ اور رسوا کر دیتا ہے۔ عبادت میں بغیر علم کے بھلائی نہیں، علم بغیر فہم کے کچھ نہیں۔ جو شخص عالم دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بہت بڑا احسان کرتا ہے، اور جو شخص ادب کو نہایت شوق سے حاصل کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے نہایت خوبصورت زیور تیار کر لیتا ہے۔ علم استعمال کرنے سے بڑھتا اور کامل ہوتا ہے، اور عمل درجہ کمال تک پہنچانے سے پورا اور تمام سمجھا جاتا ہے۔ علم کی محفلیں غنیمت ہیں اور عقل مندوں کی رفاقت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ علم بغیر عمل ایسا ہے جیسے کہ درخت بے پھل۔ آدمی کی یہ بڑی نادانی اور جہالت ہے کہ لوگوں کے ان کاموں کو برا سمجھتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ علم حاصل کرو کیونکہ اس کی بدولت مشہور و معروف ہو جاؤ گے، اور اس پر عمل کرو تاکہ اہل علم والوں میں داخل ہو جاؤ۔ علم سے حیاتی اور سچائی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔